پھر ملائک سے سامنا ہوگا جو جھکے تھے کبھی میرے آگے، اب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ ارے واعظ، حساب حشر سے ایسا بھی کیا ڈرنا، وہ بخشش پر تلے تو فرد عصیان کون دیکھے گا۔ جس بجلی نے جلا ڈالا کوہ طور کو، تو وہ شہرگ میں لیے بیٹھا ہے۔ صاحب عشق سے ملاقات کیسی رہی، تجلی دید کی برسات کیسی رہی۔ کچھ بھی نہ کہا اور سب کہہ گئے، یہ اشکوں بھری بات کیسی رہی۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھو۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے، در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شور میں کیا فرق ہے؟ درویش نے کہا صرف عین کا۔ سائل نے پوچھا عین سے کیا مراد ہے؟ درویش نے جواب دیا عین سے مراد علم، عمل اور عقل ہے۔ علم، عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا، ورنہ صرف شور کہلائے گا۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بے وقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ حسن ایک جال ہے جس سے قدرت عقلوں کا شکار کرتی ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریب دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن جاتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی، برائی، کمی بیشی، اونچ نیچ، محبت کے سامنے یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی اور اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ ضد سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یہ سب باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع اور عریض قبرستان ہو، جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے ڈر میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔
سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور اللہ سے قریب کر دیتی ہے اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، دینے والا اور مانگنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی اور معنوں کے اعتبار سے بھی دینے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحب و سوال مت بنو، جواب بنو۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، محبت اس ایک لفظ میں انسان کے اللہ تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ حد سے بڑے تو علم بھی ہے جہل دوستو، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں۔ مرنے کے معلوم طریقوں میں سب سے مشکل زندہ رہنا ہے۔ ایک جاہل سماج میں شعور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ بیتاب ہیں، ششدر ہیں، پریشان بہت ہیں، کیوں کرنا ہو دل ایک ہیں، ارمان بہت ہیں۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف ناک ہوتی ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں، ارادہ، علم اور محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ آپ پیار پال لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اپنی خامیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں تو یہ سوچیں کہ اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسے سراہتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے محنت کی، ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑگڑاتا ہے تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، اس کے کاموں اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دیں تب بھی اطمینان رکھے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کیا حق میں کسی کو مطلبی کہوں، میں خود ہی خدا کو مصیبت میں یاد کرتا ہوں۔ وہی کرتا اور وہی کرواتا ہے، کیوں بندے تو اتراتا ہے۔ ایک سانس بھی نہیں ہے تیرے بس کی، وہی سلاتا اور جگاتا ہے۔ رکتا نہیں تماشا، رہتا ہے کھیل جاری، اس پر کمال یہ ہے دکھتا نہیں مداری۔
دھوپ تو دھوپ ہے، اس کی شکایت کیسی؟ اب کی برسات میں کچھ پیڑ لگانا صاحب۔ پانے کی چاہ اور کھونے کا ڈر نہ رہا، تب سمجھو تمہارا عشق مکمل ہوا۔ جب بھی تو مجھ سے کچھ چھین لیتا ہے، میں خوشی سے ناچ اٹھتا ہوں کہ پوری دنیا میں تجھے ایک میں ہی امیر ملا۔ ہم نیکیاں اس عمر میں کرتے ہیں جب ہم گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ کسی کو یہ خوف کہ خدا دیکھ نہ لے، کسی کی یہ آرزو کہ خدا دیکھتا رہے۔ فقط جسموں تک ہی ٹھہر جانے والے روح کی سچائی سے ناواقف ٹھہرے۔ تمہاری ماں سے بھی زیادہ پیار ہے اللہ کو تم سے۔ جب تم ماں کی محبت کو ناپ نہیں سکتے تو کیا لگا اس عظیم رب کی محبت کا اندازہ کر لوگے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کپ کپا سا جاتا ہوں، حضور آپ میرے واسطے بھی روئے تھے۔ بابا جی فرماتے تھے بیٹا ذرا سوچو وہ خوشبو کہاں تک جاتی ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس مبارک سے آتی ہوگی۔ علم تو اللہ کا نور ہے جو گناہ گاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے چھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بلا تحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں اچھے اخلاق والا ہے۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے کنارے میں اسے جگہ دوں گا۔ اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے اندر گھر دوں گا۔ اور جو شخص اپنے اخلاق سنوارے، میں اس کو جنت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا اور نہ فحش بکنے والا۔ دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر۔ جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چولیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے اور گندگی دوزخ کا ذریعہ ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ پہلا اس شخص کا جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر دغا کرے، دوسرا اس شخص کا جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کا روپیہ کھائے، تیسرا اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسروں کے باپ کو کوئی گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔
کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی آ جائے۔ جو شخص خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ہم بھی ان سے احسان کریں گے، اور ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے، اور نہ دنیا کو آخرت کی وجہ سے، اور لوگوں پر بار نہ ہو، اپنے خرچے کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹ بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو، اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر 3 رات سے زیادہ تر کی ملاقات کریں۔ جب وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی آپسی محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر اور ذلیل کرے گا۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دانائی کی کرے لیکن عمل اس کا ظالمانہ ہو۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ بندہ جب بھی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا اسے گمان نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ کسی چیز کو ہلکا سمجھ کر اسے وہاں سے لے لیتا ہے جہاں سے لینا ٹھیک نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ سخت چیز وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ فضول کے کاموں میں ہرگز نہ لگو، اور دشمن سے کنارہ کش رہو، اور دوست کے ساتھ چوکنے ہو کر چلو، کہیں دوستی میں تم سے غلط کام نہ کروا لے۔ زندہ آدمی کی انہی باتوں پر رشک کرو جن پر مر جانے والے پر رشک کرتے ہو، یعنی نیک اعمال اور اچھی صفات پر، اور اپنی حاجت اس آدمی سے طلب نہ کرو جسے تمہاری حاجت پوری کرنے کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بدقسمتی سے بیوی کو جلد کی بیماری لگ گئی، جس سے دن بدن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس پر مصیبت یہ ہوئی کہ ایک حادثے میں وہ شخص بھی بینائی سے محروم ہو گیا۔ وہ دونوں اسی حال میں اپنا گزارا کرنے لگے، مگر بیوی کی جلد کی بیماری بڑھتی گئی۔ وہ اتنی بدصورت ہو گئی کہ کوئی اسے دیکھتا تو کراہت محسوس کرتا، مگر اس کا اندھا شوہر اسے لقمے توڑ توڑ کر کھلاتا تھا۔ وہ سوچتی کہ اگر میرا شوہر اندھا نہ ہوتا تو شاید اس کے ساتھ نہ رہ پاتا، اور میں اپنے آپ کو اس حال میں اپنے شوہر کو دکھانے سے پہلے ہی مر جاتی۔ اور پھر اسی دوران بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فروخت کیا اور دوسرے شہر جانے لگا۔ تو راستے میں کسی نے آواز دی، اب تک تو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی، وہی تمہیں پکڑ پکڑ کر راہ چلاتی تھی، وہی تمہاری مدد کرتی تھی، اب کہیں اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، بھائی میں اندھا نہیں ہوں، اندھا بنا ہوا تھا۔ یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں،
یہ کہہ کر وہ شخص شہر چھوڑ گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ کی مخلوق اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکارتی تھی۔ جو شخص کسی مومن سے کسی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف کو دور فرمائیں گے، اور جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے جس میں علم کو تلاش کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرماتے ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت کسی مسجد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت فرماتی ہے یا اس کا باہمی مذاکرہ کرتی ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور انہیں گھیر لیتی ہیں، اور فرشتے ان کے گرد حلقے بنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں سے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ تمام عالم کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد قائم رہے گی، عالم قائم رہے گا۔ جب دنیا اللہ کی یاد چھوڑ دے گی تو سمجھو عالم کے کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایک انسان بھی اللہ اللہ کرنے والا رہ جائے گا۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ جب روح نہ رہی تو ڈھانچہ کسی کام کا نہیں، اسے گرا دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سارے عالم کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ اصل مقصد ذکر الہی ہے، اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تمام احکام اسی کے ذریعے ہیں۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق، اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ شدید تکلیف میں دکھ کے اظہار کی اپنی ترتیب نرالی ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں یاد آتی ہے، پھر قریبی دوست، احباب، اور جب کسی سے کچھ نہیں بن پڑتا تو بے تحاشا، بے ساختہ اور بے پناہ اپنا رب یاد آتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ میں کسی کو کچھ سکھا نہیں سکتا، صرف انہیں سوچنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ تلاش کرو ایک ایسا شخص کہ جو آنکھوں میں اس وقت درد دیکھ لے جب دنیا ہم سے کہتی ہے، کیا یار تم ہمیشہ ہنستے رہتے ہو۔ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ کوئی زندگی کو گزارتا ہے اور کسی کو زندگی گزار دیتی ہے۔ عادتیں انسان کی تربیت کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کسی ایسی جگہ جا کر سانس لی جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔
خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لیے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے۔ زندگی میں بیماریوں، حادثات، نقصان، تمناؤں کا ٹوٹنا اور اس قسم کے کئی دیگر معاملات ہمارے ساتھ اسی لیے پیش آتے ہیں تاکہ ہمیں رقت قلب عطا کریں، ہمیں خود ورزیوں سے نکالیں، نکتہ چینی کے رویے تبدیل کریں اور ہمیں کشادہ دلی سکھائیں۔ کچھ لوگ تو سبق سیکھ کر نرم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ سخت مزاج اور تلخ ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے اور اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد یہی جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی نہیں ہے تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب ان بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں۔ سب حیران رہ گئے۔ ارشاد کیا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح کی ہے، اگر وہ بند ہے یعنی باپردہ ہے تو ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور اس کی طرح بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے، بے پردہ ہو جائے تو پھر وہ بے وقعت پتھر یعنی کنکریوں کی مانند ہے، جس کی نہ کوئی عزت ہے اور نہ کوئی قیمت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا، میں نے شہتوت کے پتے سے پہچانا، اس طرح کہ شہتوت کا پتا ہرن کھاتا ہے تو مشک نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک پتا ہے، کہیں مشک نکلا کہیں ریشم نکلا۔ یہ پتے کی طبیعت کے اوپر کوئی بنانے والا ہے کہ کبھی یہ بنا دیا کبھی وہ بنا دیا۔ میں نے اس حقیر سے پتے سے خدا کے وجود کو سمجھا۔ اگر آدمی سمجھنا چاہے تو ایک پتے سے خدا کے وجود کو نکال سکتا ہے، اور نہ سمجھنا چاہے تو انبیاء علیہم السلام ہزاروں دلیلیں پیش کر دیں، رات دن معجزے دکھلائیں، نہیں سمجھتا۔ ابو جہل کو نہیں سمجھنا تھا، مرتے دم تک نہیں سمجھا۔ ابو لہب کو نہیں ماننا تھا، آخر تک نہ مانا، اور مان لیا تو صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، جس نے مانا تو کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جس نے نہیں مانا تو کوئی ابو جہل رہ گیا، کوئی ابو لہب رہ گیا۔ معلوم ہوا جب آدمی نہیں ماننے پر آ جاتا ہے تو پیغمبر بھی نہیں منوا سکتے، اور ماننے پر آتا ہے تو شہتوت کے پتے سے خدا کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ خوش نصیبی ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔